السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سلمان بھائی؟ آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، آ رہی ہے آپ کی آواز؟ جی بارک اللہ فیکم، شروع کریں۔ جی بسم اللہ کریں۔ جی ٹھیک۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد۔ ہمارا آج کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ موضوع کا عنوان یہ ہے کہ علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی علم کے بغیر عمل نہیں ہے اور عمل کے بغیر علم کسی کام کا نہیں۔ یہ موضوع جہاں عوام الناس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ موضوع طلبہ دین کے لیے بھی انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے جو وحی نازل کی ہے، اس وحی کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں۔ پیروی کرنے کے لیے لازم ہے کہ جانا جائے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی نازل کیا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے جو وحی اتاری ہے، دین اسلام اتارا ہے، قرآن و سنت اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن و سنت میں نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ کا حکم تو جان لے، مگر اس پر عمل نہ کرے، تو یہ بعین ہی وہی رویہ ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں نے اختیار کیا تھا۔ جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم گمراہ کیسے ہوں گے؟ ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے، ہم اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھائیں گے، وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، قیامت تک ایسے ہی نسل در نسل سلسلہ چلتا رہے گا، تو ہم گمراہ کیسے ہوں گے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ یہ علم کے اٹھ جانے کا وقت ہے۔ تو اس پر ایک صحابی نے یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اشکال سامنے رکھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں سمجھتا تھا کہ آپ مدینہ کے بڑے سمجھدار آدمی ہیں، فقیہ آدمی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہودی عیسائی، ان کے پاس تورات ہے، انجیل ہے، یہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود گمراہ ہو گئے۔ تورات اور انجیل میں کوئی شک نہیں کہ تبدیلی کر دی گئی، تحریف کر دی گئی، لیکن تورات اور تحریف اصل بھی کچھ نہ کچھ تو باقی ہے نا، اس میں کچھ نہ کچھ تو ایسی نصوص ابھی بھی موجود ہیں جو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہیں، لیکن ان نصوص نے انہیں کیا فائدہ دیا کہ جب انہوں نے ان پر عمل ہی نہیں کیا، اور باوجود اس کے کہ وہ تورات انجیل پڑھتے ہیں لیکن اس میں تحریف اور تعویل کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ علم کے اٹھ جانے کا نام ہے، اور پھر آپ نے صحابی کی بات پر اس بات کی وضاحت کی کہ یہودی عیسائی بھی تورات اور انجیل ہونے کے باوجود گمراہ ہو گئے۔ اس سے یہ سمجھ آئی کہ صرف قرآن و سنت کو پڑھ لینا، ان کے متن اور نص کو پڑھ لینا، یہ تب تک ہدایت کو مستلزم نہیں ہے جب تک انسان اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا شروع نہ کر دے۔ جب تک انسان اس کی اقتداء نہ کرنے لگے، تب تک گویا انسان علم کے وصف سے متصف ہے ہی نہیں۔ علم ہے ہی وہی جس کے ساتھ عمل بھی جڑا ہو۔ اگر عمل نہیں ہے تو وہ تو بس ایک قرأت ہے، وہ بس ایک انفارمیشن ہے، لیکن وہ علم جس کی قرآن و سنت میں فضیلت آئی ہے، وہ علم جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، وہ علم جو انسان کو فائدہ دیتا ہے، یہ وہ علم ہے جس کے ساتھ عمل ہو۔ جس علم کے ساتھ عمل نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں فائدہ دینے والا عمل نہیں ہے، بلکہ وہ الٹا وبال ہے آدمی کے۔ جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، القرآن حجۃ لک او علیک، کہ قرآن کریم، القرآن حجۃ لک او علیک، یا قرآن پاک تمہارے خلاف حجت ہے یا قرآن کریم تمہارے حق میں حجت۔ یعنی اگر تم قرآن کریم کو استعمال کرو گے، اس پر عمل کرو گے، پڑھنے کے بعد اس میں جو اوامر و نواہی ہیں ان کو مانو گے، تسلیم کرو گے اور اس کے مطابق عمل کرو گے، تو قرآن کریم تمہارے لیے حجت، اور اگر تم عمل نہیں کرتے تو یہ تمہارے خلاف حجت ہے۔ اس لیے بعض سلف نے کہا ہے کہ جتنا چاہتے ہو علم سیکھنا سیکھ لو، اگر عمل نہیں کرو گے تمہیں نقصان دے گا۔ العلم ان لم ينفعك ضرك، اگر علم تمہیں فائدہ نہیں دے گا، علم تمہیں نقصان دے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے، فرماتے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع،
چار چیزوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی، اس میں آپ نے فرمایا وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، ایسے علم سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں جو فائدہ نہیں دے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے اس علم کی دعا کرتے جو فائدہ دینے والا ہے، اور آدمی اس کے ساتھ نفع اٹھاتا ہے۔ تو وہ علم جس سے آدمی فائدہ نہیں اٹھاتا، جس علم پر آدمی عمل نہیں کرتا، یہ علم آدمی کے لیے سوائے اس کے کہ اس سے حجت مزید مضبوط ہو جاتی ہے، انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ لہٰذا جب آدمی کچھ دین کا علم سیکھے، کوئی خیر کی بات سیکھے، تو لازم ہو جاتا ہے کہ آدمی پر عمل کرے۔ اگر آدمی اس دین پر عمل نہ کرے، اس سیکھی گئی چیز پر عمل نہ کرے، تو سب سے پہلے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے اقتضاء العلم العمل، یعنی علم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان علم پر عمل کرے۔ اس کتاب کی بالکل ابتدا میں آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اور کہتے ہیں کہ علم ایک درخت ہے، عمل اس کا پھل ہے۔ جب تک کوئی عالم اپنے علم پر عمل نہ کرنے لگے تو وہ عالم نہیں کہلاتا۔ اور بعض سلف صالحین سے بھی یہ مروی کہ بعض سلف کہا کرتے تھے انما العالم من يعمل بعلمه، عالم وہ ہے جو اپنے علم کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ اگر وہ شخص اپنے علم کے ساتھ عمل نہیں کرتا تو وہ عالم نہیں۔ عبداللہ بن معتز رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں علم المنافق فی قولہ وعلم المؤمن فی عملہ، منافق کا علم اس کی گفتگو میں ہوتا ہے، اور مومن کا علم اس کے عمل میں ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص سیکھنے کے بعد، دین کا علم لینے کے بعد اس کو اپنی تربیت میں شامل کر لیتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے۔ اور جو شخص دین سیکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا اور اس کو پریکٹس میں نہیں لاتا، تو یہ منافقین کا رویہ ہے۔ منافقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے، ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکال دیتے، اسے عمل میں اور پریکٹس میں نہیں لاتے تھے۔ لہٰذا جو شخص دین کا علم اپنے تک پہنچنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا، گویا وہ منافقین کا رویہ ہے اس کا علم سے متعلق، کہ اس نے سنا ہے، ہدایت کی بات اسے پہنچی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عمل نہیں کر رہا۔ سلف کہا کرتے تھے کہ علم بلا عمل کشجرۃ بلا ثمرۃ، کہ علم کے ساتھ اگر کوئی عمل نہیں ہے تو وہ ایسا درخت ہے جس کا کوئی پھل نہیں ہے۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں اس کی مثال یوں دی ہے کہ اس کی مثال ایسے چراغ کی مانند ہے جو دوسروں کو روشنی دے رہا ہے، وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ، دوسروں کو روشنی دے رہا ہے اور اپنے آپ کو جلا رہا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال بڑی حکمت سے لبریز ہے۔ آپ نے یہ مثال میں یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جلا رہا ہے، گویا وہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے۔ اگر علم میں عمل شامل نہ ہو تو یہ دنیا کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ بعض اوقات انسان طبعاً علم کی طرف مائل ہوتا ہے، انسان طبعاً ایسا مزاج ہوتا ہے انسان کا کہ انسان مختلف چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اسے اچھا لگتا ہے۔ علم ایک رونق ہے، علم ایک زینت ہے۔ اگر انسان اس کی قدر و منزلت جانتا ہو کہ علم کی بنیاد پر انسان کو مجالس میں کیسے عزت ملتی ہے، لوگوں کی نگاہ میں کیسے اس کا قد بلند ہوتا ہے، اس کی کتنی عظیم رونق ہے، ایک ہیبت ہے علم کی، تو انسان چاہے متقی پرہیزگار نہ ہو، بہرحال وہ علم کی طرف لپکتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں علم حاصل کر لوں۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیش نظر دنیاوی مختلف قسم کے مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ علم اس کے لیے لذت ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی رضا شامل حال نہ ہو، عمل کو وہ اپنا اوڑھنا بچھونا نہ بنائے، تو یہ صرف اور صرف دنیا کی ایک چیز ہے بس، اور جو اس کے لیے بعد میں وبال بھی بننے والا ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ کا قول ہے غالباً، وہ فرماتے ہیں العلم احد لذات الدنیا فاذا عمل به صار للآخرہ۔ یا سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ کے علاوہ کسی اور اہل علم میں سے کسی نے بات کہی ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے اس بات کے قائل کون ہے، بہرحال تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ بعض لوگ طبعاً علم کی طرف مائل ہوتے ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے، تو بس ایک دنیا کی لذت ہے، جیسے باقی دنیا کی لذتیں، یہ ایک عقلی لذت ہے۔
فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے ذم لذات الدنیا۔ اس میں انہوں نے جو دنیا کی لذتیں ہیں ان کی مختلف قسمیں بنائی ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے عقلی لذت کی۔ عقلی لذت میں انہوں نے علم سے متعلقہ جو مسائل ہیں جن کو سیکھنا انسان کے لیے ایک عقلی لذت کا باعث ہوتا ہے، جو انسان کی عقلی تفریح ہے، وہ ذکر کی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص علم پر عمل نہیں کرتا تو یہ ایک اس کی عقلی تفریح ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کے لیے تب ہوگا جب اس کو انسان اپنے عمل میں لے کر آئے گا، جب اس کو اپنے عمل میں لے کر آئے گا اب یہ علم اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ اگر یہ اس پر عمل نہیں کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، انسان کی اپنی ذات کے لیے۔ چاہے انسان سمجھتا رہے کہ اب میں علم سے مزین ہو چکا ہوں اور میں نے کتنی فروعات یاد کر لی ہیں، کتنے متون یاد کر لی ہیں، لیکن اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت وعید بیان کی ہے اس شخص کے لیے جو علم اس لیے سیکھتا ہے تاکہ علماء سے جھگڑے کرے، تاکہ اس کے ذریعے سے فخر کرے، یا اس کے ذریعے سے دنیا کی کوئی عزت اور دنیا کا کوئی نام کمائے۔ بلکہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے سنانے سے پہلے بے ہوش ہوئے ہیں 3 مرتبہ۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی ان میں ایک قاری ہوگا جس کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے جو قرآن پاک پڑھا ہے تو یہ کیوں پڑھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے پڑھا۔ تو کہا جائے گا کذبت، جھوٹ کہہ رہے ہو تم نے تو اس لیے پڑھا تھا تاکہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہی بات ہے اس کی، کتنا بڑا قاری ہے نا، یعنی نام بری کے لیے تم نے پڑھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے فَأُمِرَ بِهِ، اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، فَسُحِبَ بِهِ إِلَى النَّارِ كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، یا لفظ غالباً جن کا مفہوم یہ ہے کہ اوندھے منہ سے دوزخ میں گرا دیا جائے۔ تو اس کے قرآن پڑھے، اس کے قرآن پڑھنے نے اسے کیا فائدہ دیا جب اس کی نیت ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں تھا؟ اگر انسان اپنے علم پر عمل نہیں کرتا یہ انسان کے لیے انتہائی زیادہ ندامت کا باعث ہو۔ لہذا انسان جب بھی کچھ سیکھے، انسان پر لازم ہے کہ انسان اس کو اپنے عمل میں شامل کر لے۔ جب انسان اپنے علم کو عمل میں شامل کر لیتا ہے تو انسان کو کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان علم کو اپنے عمل میں شامل کر لیتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس علم کو اپنے خلاف وبال بننے سے بچا لیتا ہے، کہ اب اسے یہ ڈر نہیں ہے کہ کہیں قیامت والے دن یہی علم میرا گریبان نہ پکڑ لے اور میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم نہ ہوں۔ سلف اس سے بہت ڈرا کرتے تھے کہ قیامت والے دن ہم سے جو سوال ہوگا اگر یہ پوچھ لیا گیا کہ تم نے عمل کیا ہے تو ہمارا کیا بنے گا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے قیامت والے دن کہا جائے گا یا عویمر ماذا عملت فیما علمت۔ عویمر، ابو درداء رضی اللہ عنہ کا نام ہے عویمر، فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن مجھے کہا جائے گا عویمر جو تم نے سیکھا تھا اس پر تم نے عمل کیا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، کسی بندے کے قدم قیامت کے روز تب تک اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں جب تک وہ 5 باتوں کے جواب نہیں دے دے۔ ان میں ایک بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس سے پوچھا جائے گا وعن علمه ماذا عمل فيه، کہ اس سے اس کے علم کے متعلق سوال ہوگا کہ اس نے اس عمل پر عمل کیا کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے بعض لوگوں کو بڑا بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اسی علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کتاب کے ساتھ بعض لوگوں کو بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اسی کتاب کے ذریعے سے بعض اقوام کو پست کر دیتا ہے۔ جو عمل نہیں کرتے ان کے لیے پستی اور ان کے لیے ذلت ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو بندہ علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو درجات اور بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، عزت اور اللہ تعالیٰ رفعت دیتا ہے۔ تو یہ تب ہے جب انسان اپنے علم پر عمل کرے، اگر انسان اپنے علم پر عمل نہ کرے اس کے لیے کوئی عزت و رفعت نہیں۔ تو بہرحال پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو انسان اپنے علم کو اپنے خلاف وبال بننے سے بچا لیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جیسے میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العزت علم کے ذریعے سے اگر اسے عمل میں لایا گیا ہے اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم کے بہت سارے فضائل ذکر کیے ہیں قرآن و سنت میں۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں عالم کے بہت سارے اور علم کے بہت سارے فضائل ذکر کیے۔ ان فضائل کا آدمی مستحق تب بنتا ہے جب وہ علم پر جو اس نے سیکھا ہوتا ہے عمل کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو وہ تمام فضائل ان تمام فضائل کا وہ مستحق بنے جو علم کے ساتھ یا علماء کے متعلق وارد ہوئے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کرے جو وہ سیکھ چکا ہے۔ اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا وہ ان فضائل کا مستحق نہیں۔ لہذا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آدمی علم پر عمل کرنے لگتا ہے تو آدمی ان فضائل کا مستحق ہو جاتا ہے جو علم والوں سے متعلق ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب آدمی اپنے علم پر عمل کرنے لگتا ہے تو وہ اس وصف کا مستحق ہو جاتا ہے جس وصف کے ساتھ علم سے متعلق فضائل جوڑے گئے، وہ ہے عالم کا لفظ۔ اگر کوئی شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو وہ عالم وصف کا مستحق نہیں ہے، اس کو عالم نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ سلف صالحین کے اس بارے میں متعدد اقوال ہیں، جیسے میں نے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے علم پر عمل کرنا لگتا ہے تو انسان کے علم کی برکت بڑھ جاتی ہے، انسان کا علم محفوظ ہو جاتا ہے، خیر اور برکت والا ہو جاتا ہے، اس کا نفع زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے عمل کی بدولت اور علم کے ساتھ اور اخلاص کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے ساتھ صدق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے علم کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہوں گے، سنا ہوگا آپ نے قول امام مالک رحمہ اللہ کا، کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جب موطا لکھی تو امام مالک رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ اتنے لوگوں نے موطا لکھی ہے تو آپ نے بھی لکھ دی ہے۔ وہ فرمانے لگے ما کان للہ باقی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے باقی رہتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اہل علم جن کے ہاں ہمیں زہد اور تقوی نظر آتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے علم کو زندہ رکھا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے علم کو ایسا چشمہ بنا دیا اللہ رب العزت نے، جہاں سے کروڑوں لوگ، بے شمار لوگ جہاں سے آ کر تو اپنی پیاس بجھاتے، اور یہ ان کے لیے علم ان کا صدقہ جاریہ بن گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے ساتھ مخلص تھے، اللہ رب العزت کے ساتھ سچے تھے، لہٰذا ان کے علم کی برکت بڑھ گئی، اور اللہ رب العزت نے ان کے علم کو ان کے لیے نفع مند بنا دیا اور خیر والا بنا دیا۔ لہٰذا مرنے کے بعد بھی گویا ایسے ہے جیسے یہ نہریں چلتی ہوں ان کے علم کی، جس سے دنیا استفادہ کرتی، اور یہ ایسی نہریں ہیں مطلب جس کی کوئی سمت نہیں ہے کہ صرف یہ مشرق کی طرف ہے، یہ مغرب کی طرف ہے، شمال اور جنوب کی طرف، ایسے ایسے یہ چشمے ہیں علم والے جو پوری دنیا کو سیراب کر رہے ہیں۔ اور اس کے خلاف وہ لوگ جو اپنے علم پر عمل کرنے والے نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ان کے نام کو مٹا دیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سورۃ الشمس میں کہ وقد خواب من دساہا، تو جس شخص نے عمل نہیں کیا نا، اللہ رب العزت نے اس کو بے نام کر دی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں ایک عالم کا ترجمے میں ایک عالم کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کان من بحور العلم، وہ علم کے سمندروں میں سے ایک سمندر تھا، کہتے ہیں ولیکن اخملہ العجب، خود پسندی نے اس کو بے نام کر دیا، نشان ہی مٹا دیا اس بندے۔ دنیا میں کتنے لوگ آئے ہیں جو علم سے تعلق رکھنے والے تھے، وابستگی تھی ان کی علم کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی نا کہ ہمارے پاس مخصوص لوگوں کے نام پہنچے ہیں یا ان کا علم ہم تک منتقل ہوا، بعض کو ہم جانتے نہیں ہیں یا بعض کے سرسری ہمیں حالات ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت کسی بندے کو کسی مقام کے لیے چنے نا، اس کا یہ معنی نہیں کہ جس کے بارے میں ہم کچھ ایسی بات جانتے نہیں ہیں ہم یہ گمان کرنے لگے کہ وہ بے عمل تھے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ جن کو چنا گیا ان کے بعد یقیناً کوئی ایسی بات تھی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ عظیم جو مقام اور مرتبت ہے، اللہ رب العزت نے اس کا انتخاب کیا۔ لہٰذا آدمی پر لازم ہے کہ آدمی علم پر عمل کرے۔ جب آدمی اپنے علم پر عمل کرنے لگے گا تو اس کا علم اس کے لیے بابرکت ہو جائے گا۔ یہ وہ علم ہے جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، یہ وہ علم ہے جو انسان کے لیے اس کی وفات کے بعد صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، یہ وہ علم ہے جس کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اگر انسان عمل نہیں کرتا، اس کا علم بیکار چلا جاتا ہے، رائے گاہ چلا جاتا ہے،
اور وہ اپنے ہی اس کا اپنا علم ہی اس کی بیڑیوں میں، اس کے پاؤں میں بیڑیوں کی شکل میں اسے جکڑ لیتا ہے اور اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اپنے علم پر عمل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے نئے علوم کے راستے کھلتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اگر جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا تھا، انہیں نصیحت کی گئی تھی، اگر وہ یہ کر لیتے تو یہ ان کے لیے خیر کا باعث ہوتا اور تثبیت کا باعث ہوتا، یعنی وہ حق پر جمے رہتے، ڈٹے رہتے، خیر پر مضبوط ہو جاتے۔ پھر فرمایا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے ہم ان کو عظیم اجر دیتے۔ پھر اگلا اللہ رب العزت نے اگلی جزا اور اگلا انعام مزید یوں ذکر فرمایا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ ہم ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے۔ ایک علم پر عمل کرنا مزید علوم کی راہیں کھولتا ہے، علم پر عمل کرنا مزید علوم کی راہیں کھولتا ہے۔ جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس کے لیے علم کی راہیں مسدود کر دی جاتی ہیں، اس کے دل کو بند کر دیا جاتا ہے، اور باوجود کوشش کے اور محنت کے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس کے لیے وہ مسائل جو دوسروں کے لیے آسان ہوتے ہیں اس کے لیے مشکل کر دیے جاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ علم اس کے پاس معلومات کی شکل میں آتا ہے، اس میں تحقیقی ذوق پیدا نہیں ہوتا، اور وہ امت کے لیے نفع مند نہیں ہو سکتا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا کہ جن کا علم سے تعلق ایسا تحقیقی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے سینے کو کھول دیتا ہے اور وہ مسئلے کی تحقیق کر کے تو اللہ تعالیٰ کی مراد تک پہنچ جاتی۔ اس کا علم بس اتنا ہی رہ جاتا ہے کہ فلانے عالم کا یہ قول ہے، فلانے کا یہ ہے، فلانے کا یہ، اختلافات کو جانتا ہے، اس کے علم میں انتشار ہے، بے ترتیبی ہے، اس کے علم کو اچھی طرح سے اس نے مرتب نہیں کیا اور ترتیب نہیں لگا پایا علم کی۔ تو اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس سب کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس علم پر عمل نہیں تھا۔ علم پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ آفت پہنچتی ہے کہ مزید علوم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ کیسے میرے اوپر علم کا دروازہ بند ہوا ہے، میں نے تو آج یہ کتاب پڑھی، آج میں نے محلہ پڑھی ہے، کل میں نے المغنی پڑھ لی، پھر میں نے امام شافعی کی الام پڑھ لی، اور میں نے تو الجامع لعلوم الامام احمد پڑھ لی، صحیح بخاری پوری پڑھ لی، فتح الباری پڑھ لی، میرا کیسے علم کے آگے راستے بند ہیں تو کھلے؟ لیکن یہ اللہ کا بندہ سمجھتا نہیں کہ علم کے راستے بند ہیں۔ علم صرف کتابیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، علم اصل میں وہ فہم ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے، اور یہ علم اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہے، اور یہ ایک گہرائی اور عمق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، یہ اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہے۔ اگر آدمی اس گہرائی تک نہیں پہنچائے تو گویا انسان نے کوئی مارکا نہیں مارا، کوئی انسان کو کمال حاصل نہیں ہوا۔ لہٰذا آدمی یہ مت سوچے کہ میں تو مثلا ایک کتاب پڑھی، اب دوسری پڑھ رہا ہوں، تیسری پڑھ رہا ہوں تو میرے لیے تو علم کے دروازے کھلے نہیں۔ علم کے اس کے لیے دروازے نہیں کھلے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حجت اپنے اوپر مزید حجت کا اضافہ کر۔ تو بہرحال علم پر عمل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان علم پر عمل کرتا ہے تو انسان کے لیے علوم کے دروازے اور ہدایت کے دروازے، صراط مستقیم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ علم پر عمل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اس کا علم اس کی اپنی ذات کی حد تک کے لیے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس سے وہ علم اس کے علم سے اس کے ذہن سے چلا نہیں جاتا، بھول نہیں جاتا وہ علم کو۔ اسی لیے اہل علم کہا کرتے تھے قید العلم بالعمل، علم کو عمل کے ساتھ قید کرو۔ بعض سلف جب علم کی کوئی بات سنتے تو سب سے پہلی فکر ان کو ہوتی کہ ہم نے اس پر عمل کرنا۔ بعض سلف کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں نیا علم دے فلا یکن ہمک ان تحدث به، تمہاری فکر یہ نہ ہو کہ میں نے اس کو آگے بیان کرنا، فرماتے تھے بلکہ تمہاری فکر یہ ہو کہ تم نے اس پر عمل کرنا۔ جب انسان کو اللہ رب العزت کوئی نئی بات سکھائے سب سے پہلے انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس پر عمل کر۔ سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قربت بھی پاتا ہے، علم محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کو جب کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہنچتی، امام احمد اس حدیث پر عمل کرنے والوں میں سبقت لے جانے والوں میں سے ہوتے، حتیٰ کہ امام احمد رحمہ اللہ کو یہ بات پہنچی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کروایا
اور حجامہ کروانے کے بعد ابو طیبہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غالباً دینار دیے، یا اس قسم کے حدیث میں لفظ ہے 1 دینار دیا، یہ لفظ ہے۔ تو امام احمد رحمہ اللہ کو یہ حدیث پہنچی تو امام احمد رحمہ اللہ نے اس پر عمل کیا، اور امام احمد رحمہ اللہ نے 1 دینار دیا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پر عمل ہو جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے ترجمے میں آتا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ کو کوئی بات نہیں پہنچتی تھی مگر امام احمد رحمہ اللہ اس پر عمل کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے مسائل الامام احمد میں ذکر کیا ہے کہ امام احمد کو میں نے دیکھا قبرستان میں داخل ہوئے تو اپنے پاؤں سے جوتے اتار لیے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب قبرستان میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جوتے اتار لیتے تھے، اور آپ نے ایک صحابی کو کہا بھی ہے کہ اپنے جوتے اتار لو کہ تم قبرستان میں ہو۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے اس پر عمل کیا، جوتے اتار لیے۔ آج کل تو ہم نے نہیں دیکھا کہ اس پر عمل ہوتا ہو، اور یہ ہماری کوتاہی میں سے، غفلت میں سے ہے ہماری۔ تو علم پر عمل کرنا، جو ہی بندے کو علم کی بات پہنچے اس پر عمل کرنا، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے پاس علم کو محفوظ کر لے۔ اگر انسان اس علم پر عمل نہ کرے تو وہ علم بڑی جلدی انسان کے ذہن سے محو ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے انسان کے ذہن سے۔ علم پر عمل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان علم پر عمل کرنے لگتا ہے تو اب یہ علم انسان کا اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتا ہے۔ یہ علم کی نشانی ہے، علم کی یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کی نشانی ہے علم، کہ انسان اپنے علم پر عمل کرنے لگے۔ جیسے میں نے بتایا کہ بعض سلف کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ العلم احد لذات الدنیا فاذا عمل به صار للہ، کہ جب علم دنیا کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے، جب اس پر عمل کیا جاتا ہے تو تب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ علم خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنا علم سیکھنے کے بعد علم پر عمل کرے۔ اگر اس نے علم پر عمل نہیں کیا تو اس کا معنی یہ ہے، یہ گویا علامت ہے کہ اس نے علم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں سیکھا۔ اگر اس نے علم اللہ تعالیٰ کے لیے سیکھا ہوتا تو اس پر عمل کرتا۔ علم پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان صالحین کے طریقے اور صالحین کے طرز پر چلنے والوں میں سے ہو جاتے۔ ایسے میں نے بعض سلف کا قول سنایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علم المنافق فی قولہ وعلم المؤمن فی عملہ، کہ منافق کا علم اس کی باتوں سے عیاں ہوتا ہے، کہ جب بیٹھتا ہے تو ایسے جیسے فروعات اس نے رٹ رکھی ہیں کسی مسلک کی، اور کسی علم کے کسی خاص موضوع سے متعلق، کسی خاص فن سے متعلق اسے حفظ ہوتی ہیں، اس کی زبان تھکتی نہیں ہے بات کرتے، تسلسل سے بات کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف معاملہ اس کا بالکل برعکس ہوتا ہے کہ جب عمل کی بات آتی ہے تو اس کا عمل انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ تو بس یہ منافقین کا رویہ، جب انسان اپنے علم پر عمل کرنے لگتا ہے تو پھر اس کا علم پھر وہ اپنے آپ کو اس طریقے پر ڈال لیتا ہے، اس طریقے پر چلنے والوں میں اس کو شمار ہونے لگتا ہے جو اہل ایمان ہے۔ اور اہل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا۔ اچھا، آپ قرآن کریم کی اس خوبصورتی کو قرآن کریم نے جو سمعنا واطعنا کو اہل ایمان کے اوصاف میں ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات سنتے ہیں تو سمعنا واطعنا کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اسے سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں، جو بڑا شاندار رکوع ہے، اس بات کو ذکر کیا۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان دونوں باتوں کو اکٹھا ذکر کیا۔ سمعنا، یہ گویا اس دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے جان لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے جان لیا، اور اطعنا، ہم نے اطاعت کی۔ سمع یہ مدارک علم میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، یعنی علم کو جاننے کے، جو علم حاصل کرنے کے جو آلات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا آلہ ہے سمع، انسان کا سننا۔ سن کے انسان کوئی نئی بات کا علم حاصل کرتا ہے، کوئی اسے اللہ تعالیٰ کا کوئی ارشاد پہنچتا ہے، حکم پہنچتا ہے، تو اگلا مومنین کا رویہ کیا؟ وہ کہتے ہیں وہ اطعنا، ہم نے اطاعت کی۔ جبکہ جو منافق ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے سمعنا وعصینا، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں وعصینا، ہم نے نافرمانی کی۔ اب جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا، وہ زبان سے تو نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں مانتا، میں نے نافرمانی کی، لیکن زبان حال
تو وہ یہی کہہ رہے سمع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مجھے جو سیکھا اس پر عمل کرنا ہے، یا اللہ رب العزت نے مجھے اس علم میں مجھے فلانی بات کی طرف رہنمائی کی ہے، فلان سے روکا ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو اس کی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ بے عین ہی منافقین والا رویہ، اگر وہ اہل ایمان میں سے ہوتا تو کہتا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ لہذا جب بھی کوئی اسے بات پہنچتی علم کی تو وہ سبقت لے جانے والوں میں سے ہوتا علم پر۔ سلف صالحین کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ علم سیکھتے تو کہتے ہیں کہ آدمی کے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، آدمی کے خوشبو میں، آدمی کے رونے میں، ہر چیز میں پہچانا جاتا کہ اب یہ طالب علم بن گیا، اب یہ دین کا علم سیکھ رہا ہے۔ اور اللہ المستعان ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ طلاب دین پڑھتے ہوئے انہیں 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، حتیٰ کہ 10 سال، حتیٰ کہ اس سے بھی زیادہ وقت گزر جاتا ہے، لیکن ان کی چال ڈھال، ان کے رویے اور ان کا خشوع خضوع اور ان میں کوئی آثار نہیں ہوتے کہ یہ طالب علم۔ اور جیسے عام دنیا دار اور عام عوام الناس ہیں جن کے علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بالکل انہی جیسا رویہ نظر آتا ہے ان کے ہاں۔ تو یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے جو اہل ایمان ہے۔ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اہل ایمان جب کوئی بات سیکھتے ہیں تو اہل ایمان اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں جلدی کرتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آدمی کوئی بات سیکھے تو بات سیکھنے کے بعد آدمی پر واجب یہ ہے کہ آدمی اس پر عمل کرے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جو جو منافقین ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کی سنت کہ جس کو کوئی بات خیر کی پہنچتی ہے اور وہ اس خیر کی بات پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وقت کافی ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سلف صالحین کے جو کچھ اقوال ہیں علم پر عمل کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے کچھ ذکر کر دوں۔ سلف کے اقوال میں بڑی برکت ہوتی ہے، تو علم پر عمل کرنے کے مزید فوائد بھی ہیں، ان میں سے بعض انشاءاللہ وہ سلف کے اقوال میں بھی آ جائیں گے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم جتنا چاہتے ہو نا علم سیکھ لو، ہرگز بھی اللہ تعالیٰ تمہیں تب تک علم کے ذریعے سے فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ تم عمل نہیں کر لو۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں علم اور عمل یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، جب تک ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے بغیر فائدہ نہیں دیتا۔ مطر الوراق رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں بہترین علم وہ ہے جو فائدہ دے۔ اللہ رب العزت علم کے ذریعے سے فائدہ اسے دیتا ہے جو علم سیکھتا ہے پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ یحییٰ بن جعدہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے علم کو اٹھانے والو، اے طلاب علم اور علماء، علم پر عمل کرو۔ عالم وہ ہے کہ جس نے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرے، اس کا علم اس کے عمل کے موافق ہو۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارباب العلم الذین هم اہلہ والذین یعملون به، علم والے در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جو انہوں نے سیکھا اس پر عمل کرتے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے مروی ہے، عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے میں نے سنا، آپ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی حدیث نہیں پہنچی مگر میں نے اس پر عمل کیا، چاہے ایک مرتبہ ہی کیوں نہ کیا۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو عمل میں لایا جائے، اگر علم کو عمل میں نہ لایا جائے، کسی بھی مرتبے میں کسی بھی موقع پر اس کو استعمال نہ کیا جائے، اس کی برکات ختم ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ احمد بن عطاء الروزباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو بندہ علم کے حصول کی طرف نکلتا ہے اور بس اس کا مقصد علم ہی ہے، یعنی عمل نہیں، اس کا مقصود منشا عمل نہیں ہے، اس کو علم فائدہ نہیں دیتا۔ اور جو شخص علم کے لیے نکلتا ہے اور اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں نے علم پر عمل کرنا ہے، اس کو علم نفع دیتا ہے، اس کو تھوڑا سا علم بھی نفع دیتا ہے۔ آدمی اگر علم کے ساتھ مخلص ہو تو آدمی تھوڑا سا علم بھی سیکھے تو وہ اس کے لیے بابرکت بن جاتا ہے۔ لیکن آدمی اگر
عمل نہیں کرنا چاہتا یا عمل اس کی نیت میں نہیں ہے، پھر وہ بہت سارا علم بھی سیکھ لے تو علم اس کے لیے نفع کا باعث نہیں بنتا۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آدمی ایک حدیث سنتا تو 3 دن تک ایک حدیث کا اثر اس کی چال ڈھال میں اور اس کی سیرت میں نظر آتا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بعد میں اس کو مطلب ترک کر دیتا تھا، مطلب یہ ہے کہ 3 دن تک اس عمل کا اس پر بہت غلبہ رہتا تھا، اس حدیث کے اثر میں رہتا تھا۔ مخلد بن حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی تھوڑا سا علم بھی سن لیتا تو آدمی اپنے زمانے والوں کا سردار بن جاتا۔ فرماتے ہیں یہ علم اس کے صدق اور اس کے ورع میں نظر آیا کرتا تھا۔ سہل بن عبداللہ التستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کا شکر یہ ہے، قدردانی یہ ہے کہ آدمی اس پر عمل کرے، اور عمل عمل کا شکر اللہ رب العزت پھر یوں کرتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو زیادہ عمل کی توفیق دیتے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آدمی کوئی علم کی ایک بات سیکھے پھر اس پر عمل کرے تو یہ آدمی کے لیے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر، اس لیے کہ اس میں آدمی کے لیے آخرت کے درجات کی بلندی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو جس چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا اور دنیا و ما فیہا سے بہتر نہ ہو۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بندہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اس کا علم اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، یعنی پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس میں تکبر نہیں آتا، کیونکہ اس میں ایک جواب دہی کا احساس رہتا ہے کہ میں نے علم اس لیے سیکھا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہے۔ اب میں کیسے اللہ رب العزت اب میں کیسے اپنے اندر تکبر والی کیفیت کو رکھ سکتا ہوں، جبکہ میں اس بات کا احساس رکھتا ہوں کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے میں نے اللہ رب العزت کے آگے جواب دینا ہے کہ میں نے جو کچھ سیکھا تھا اس میں جو میری ذمہ داری تھی میں نے اس کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ اگر میں نے اپنی جو مجھ پر ذمہ داری تھی میں نے اس کو اگر ادا نہیں کیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا حساب بڑا تلخ بڑا سخت ہوگا۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں پر فرض یہ ہے کہ لوگ خیر کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ فرماتے ہیں جو بندہ دونوں چیزوں کو جمع کر لیتا اس نے دونوں فضیلتوں کو اکٹھا سمیٹ لی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص نے ایک پر عمل نہیں کیا، ایک کام نہیں کیا دونوں میں سے، اس نے ایک بھی فضیلت کو نہیں سمیٹا۔ اگر کسی شخص نے علم حاصل نہیں کیا تو وہ تو اس صف میں شامل ہی نہیں ہے، اگر کسی شخص نے علم سیکھ لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو بھی وہ اس فضیلت میں شامل ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے علم پر عمل کیا تو وہ دونوں فضیلتیں سمیٹ چکا، اور جس نے علم حاصل نہیں کیا اور جس نے علم پر عمل نہیں کیا، حقیقت یہ ہے کہ وہ دونوں میں سے ایک بھی فضیلت کا مستحق نہیں، دونوں فضیلتوں سے محروم ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہا جاتا تھا کہ علم کی پہلا مرحلہ علم کا یہ ہے کہ آدمی خاموش رہے، یعنی خاموشی سے علم کے لیے خاموشی اختیار کرے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اسے سنے، پھر اسے یاد کرے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرے۔ چوتھا یہ کہ پھر اس کو آگے اس کے نشر اور تعلیم میں جت جائے، یعنی علم کو پھیلانے سے پہلے یہ والا مرحلہ ہے کہ انسان نے جو کچھ سیکھا ہے انسان اس پر عمل کرے۔ احادیث میں بڑی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، یا دوسروں کو حکم دیتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، لہذا دوسروں کو کہنے سے پہلے انسان کو خود عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم تم تتلون الکتاب، اور فرمایا کہ لم تقولون ما لا تفعلون۔ اور ایک آدمی کل قیامت والے دن ایسا ہوگا دوزخیوں میں جس کی آنتڑیاں باہر نکلی ہوں گی، وہ ان کے گرد چکر لگا رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے گرد جیسے جانور چکی کے گرد چکر لگاتے۔ اس کو کہا جائے گا کہ بھئی کیا ماجرا ہے تمہارا، تم تو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ایسے کرو اور ایسے نہ کرو۔ وہ کہے گا میں تمہیں بتاتا تھا، خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ بڑی سخت وعید ہے اس پر، اس شخص کے لیے جو لوگوں کو تو خیر کی بات بتاتا ہے خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ لہٰذا آدمی اگر کوئی خیر کی بات سنتا ہے تو آدمی پر یہ کہیں زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو اگر وہ بتا رہا ہے تو خود بھی اس پر عمل کرے۔
حسن بصری رحمہ اللہ اور قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ فرماتے کہتے جو شخص کوئی علم کی بات سیکھتا ہے تو اس بات پر عمل کرے، اور فرماتے تھے کہ علم کو چھپانے سے بچو، علم کو چھپانا اس کو ہلاک کرنا ہے۔ یعنی آدمی جب کوئی خیر کی بات، اور فرماتے ہیں کہ علم کو آگے سکھاؤ، آدمی جب خیر کی بات سیکھے تو آدمی پہلے اسے عمل میں لائے پھر اسے آگے سکھائے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات دیکھا گیا ہے، طلبہ میں یہ رجحان دیکھا گیا ہے کہ طلبہ جب کوئی بات سیکھتے ہیں نا تو طلبہ بات سیکھنے کے بعد سب سے پہلی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، یا پہلا رجحان یا پہلی ترجیح ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو آگے بیان کرنا ہے۔ آج کل تو معاملہ بڑا آسان ہے، سمجھتے ہیں کہ فیس بک پر پیج بنا کر تو پوسٹیں کرنا، یوٹیوب کا چینل بنا لینا، انسٹاگرام پر چینل بنا لینا، یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، اور یہ تبلیغ ہے جو ہم نے پڑھا ہے، اب اس کا حق ہے کہ ہم اس کو آگے بیان کریں۔ اور بعض لوگوں کے ذہن میں فوراً سے یہ بات آتی ہے کہ ہم کسی تقریر میں کسی درس میں اس کو بیان کریں گے، یا اس پیرائے میں ہم نے اس بات کو یا اس اثر کو اس حدیث کو بیان کرنا ہے۔ یہ بات اول وہلہ میں پہلے مرحلے میں یہ بات ان کے دماغ میں نہیں آتی کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، جبکہ سلف صالحین کی یہ تربیت نہیں ہے۔ سلف صالحین اس کو قطعا ناپسند کرتے تھے کہ آدمی کی پہلی ترجیح یہ ہو کہ میں نے چیز آگے بیان کرنی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کچھ آثار اس حوالے سے ذکر کیے ہیں۔ لہٰذا آدمی یہ جو کچھ ہم ابھی درس میں بھی میں کہہ رہا ہوں، اور ویسے بھی ہم جو تربیت کی باتیں سیکھتے ہیں اسی لیے کہ ہم ان کو عمل میں لائیں۔ لہٰذا جتنے بھی طلاب العلم ہیں اور اسی طرح جو طالبات ہیں، سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب علم کی بات سیکھیں تو ہمارا سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس پر عمل کر، باقی تمام امور بعد کے ہیں کہ اس علم کو ہم نے کتاب میں کیسے درج کرنا ہے، اس کی پوسٹ کیسے بنانی ہے، لوگوں کو کیسے بیان کرنا ہے، درس میں اس بات کو کس پیرائے اور اسلوب میں بیان کرنا ہے، یہ سب مرحلے بعد کے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ انسان نے اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اگر انسان اس پر عمل نہیں کر رہا تو گویا، اور انسان اس کو اپنے عمل میں نہیں لایا تو چاہے انسان لاکھ لاکھ مرتبہ اس کو بیان کرتا رہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان نے جو اس کا مقصد تھا وہ حاصل ہی نہیں کیا، جو اس کا تقاضا تھا وہ پورا ہی نہیں کیا، جو اصل اس سے مطلوب تھا اس کی ادائیگی سے تو وہ قاصر رہا ہے۔ لہذا جب بھی آدمی کوئی بات سیکھے سب سے پہلے آدمی کو یہ ہونا چاہیے کہ میں نے علم پر عمل کرنا ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ عالم جب اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو اس کی نصیحت دلوں سے ایسے پھسل جاتی ہے جیسے بارش کے قطرے بالکل چٹیل میدان سے یا سلیٹ سے پھسل جاتے ہیں۔ چٹیل سے کوئی سلیٹ ہو یا جیسے چٹیل پہاڑ ہے تو اس سے پھسل جاتے ہیں، بالکل اس کا معاملہ، اس کی نصیحت کا معاملہ یہی ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم پر عمل میں کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی نصیحت بھی کارگر ہو جاتی ہے۔ لہذا اور اگر آدمی علم پر عمل نہیں کر رہا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی باتیں بے اثر ہیں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے اقتضاء العلم العمل کی ابتدا میں، فرماتے ہیں کہ ایسے عالم سے بڑھ کر کوئی کمزور نہیں ہے کہ جس کے علم کو لوگوں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اور اس جاہل کے طریقے کو لوگوں نے لے لیا ہے جس کے بعد علم نام کی کوئی چیز نہیں، صرف اس لیے وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں کیونکہ اس کی عبادت دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ عبادت کرنے والا آپ۔ تو یہ کتنے ہی یعنی المیہ کی اور افسوس کی بات ہے، اور حقیقتاً ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بڑا عالم ہوتا ہے لیکن لوگ اس سے خیر کی بات نہیں سیکھتے، اس سے مسئلے نہیں پوچھتے، وجہ کیا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بے عمل آدمی، اور بے عمل آدمی سے لوگ اس کے فتوے پر لوگ مطمئن نہیں ہوتے۔ ہاں البتہ اس کو انجوائمنٹ کے لیے اور وقت گزاری کے لیے اور ہنسی مذاق کے لیے یقیناً اس کے فتوے بھی اور اس کی شخصیت کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ برکت کا باعث لوگوں کے لیے اس کا علم برکت کا باعث نہیں ہوتا۔ تو بہرحال انسان جو بات سیکھے، انسان کو سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ علم وہی ہے جس پر انسان عمل کرتا ہے، وہ علم نہیں ہے جس پر انسان عمل نہیں کرتا۔ ایسا علم انسان کے لیے سوائے وبال کے کچھ نہیں۔
لہٰذا اللہ کے لیے جو کچھ سیکھیں اس کو اپنے عمل میں لائیں، کوشش کریں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور دین کے علم کا مقصد یہ ہے سیکھنے کا کہ جو کچھ سیکھے ہے اس پر عمل کیا جائے اول درجے میں، پھر اس کے بعد اگلا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو جب دین کی بات، علم کی بات سیکھتے ہیں تو اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جن کا علم ان کے لیے وبال ہے، کل قیامت والے دن ان کے لیے حجت ہوگا اور ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے سینے کو اللہ رب العزت نے علم نافع سے مزین کیا ہے، ان کے علم کو اللہ تعالیٰ نے عمل کے ساتھ بابرکت بنا دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں بنائے۔ اللہ رب العزت یقیناً اس پر قادر ہے اور اللہ رب العزت بڑے فضل والا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو اگر ہمارے جو مشرف ہیں جو پروگرام چلا رہے ہیں ان کی اجازت ہو تو سوال وغیرہ پوچھ لیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے سلمان بھائی، اللہ رب العزت آپ کی جہود اور کوششیں کاوشیں قبول فرمائے۔ آمین آمین، جزاکم اللہ خیر شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر لیں، انشاءاللہ ہم انمیوٹ کر دیں گے۔ علم کو چھپانا کیسے ہے اور آج کے دور میں علم کو کیسے چھپایا جاتا ہے؟ علم کو چھپانا یہ ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی آپ سے اچھی بات سیکھنا چاہ رہا ہے، آپ اس کو بتا نہیں رہے، امر بالمعروف اور نہیں ہے منکر نہیں کر رہے، علم چھپا رہے ہیں۔ کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھا، آپ کو پتا آپ نہیں بتا رہے، علم کو چھپا رہے ہیں۔ کتنے سال علم سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھائے جو ہے نا بنیادی علم ایک مرتبہ وہ سیکھے، اس کا سال کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق کس سے ہے کہ آدمی نے کتنا سیکھ لی، پھر اس کے بعد وہ جو چیزیں سیکھ لی ہیں وہ سکھا سکتا ہے۔ پھر باقی انسان کا سیکھنے میں اور علم میں اضافہ تو انسان کا ساری زندگی ہوتا چلا جاتا ہے۔ کسی بھی علم کو بغیر عمل کے آگے بتانا کیسا ہے؟ بتا سکتے ہیں لیکن یہ دنائی کی بات نہیں ہے، اس پر وعید ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں نہ بتائیں۔ ہو سکتا ہے بتانے سے آپ کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے عمل کرنا ہے۔ کچھ مسنون اذکار یا اعمال بتا دیں طلب علم میں خلوص کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے اخلاص کا سوال کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس سے متعلق دعا مروی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے اللہم اجعل کل عمل صالحا وجعلہ لوجہک خالصا۔ طالب علم کو ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اور طالب علم کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اعوذ بک من شر نفسی۔ کہ یہ جو ہے نا عدم اخلاص، خود پسندی اور لوگوں میں آگے بڑھنا، اپنے آپ کو نمایاں کرنا، یا جو نفس کے مختلف عوارض ہیں اور نفس کی مرغوبات ہیں، یہ سب نفس کا شر ہے۔ طالب علم کو خاص طور پر اس سے پناہ مانگنی چاہیے تاکہ وہ نفس کی شرارتوں میں اور نفس کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان کا شکار نہ ہو جائے۔ اور یہ دعا بکثرت کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ یا اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہیں دیتا۔ اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہم علمنی ما ینفعنی وارزقنی علما تنفعنی به وزدنی علما۔ اس طرح کی دعائیں جو حدیث کی دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں بھی مل جاتی ہیں، وہاں سے تفصیل سے آپ طلباء دیکھ سکتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو کرنے چاہیے جو انسان کو مخلص بنا دیں، اس ساتھ اس کی اصلاح ہو جائے، تو انسان کو یہ کہ انسان کو دنیا کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میں اپنے علم کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گا تو پھر میرے لیے کون کون سی وعید ہے، میں کس کس سزا کا مستحق ہوں، اور کون کون سا خسارہ میرا مقدر ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آدمی کو سلف صالحین کی سیرت پڑھنی چاہیے۔
جنہوں نے علم کو گویا گھول گھول کر پی لیا تھا، اور اس انداز سے پیا تھا کہ وہ ان کے ایک ایک عضو سے ظاہر ہوتا تھا، ان کی حرکات و سکنات میں ایک ایک عمل سے نظر آتا تھا کہ یہ باعمل لوگ ہیں۔ ان کو پڑھنے سے انسان کو بڑی ہی ایک تحریک ملتی ہے، اور ان کو پڑھنا انسان میں ایک بڑا خاص اثر پیدا کر دیتا ہے۔ اور چھٹی بات یہ جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، گر گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے۔ ہم قرآنی لیکچر سنتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، کچھ دیر بعد پھر پہلی حالت ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کا یہ حل یہ ہے کہ اپنے دل میں جو ہے نا ایمان، اس کو مضبوط کریں۔ جب دل میں ایمان مضبوط نہیں ہوتا نا، جذباتی وابستگی ہوتی ہے، تب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں موجود ایمان مضبوط کر لیں تو پھر بھی یہ مسئلہ رہتا ہے کہ جب انسان نیک لوگوں کی مجلس میں ہوتا ہے ایمان بڑھتا ہے، یہ تو لازمی بات ہے، صحابہ کا بھی ایسی ہوتا ہے، لیکن پھر انسان وہ سب کیفیت ختم اور انسان وہی بے عمل ہو گیا اور نماز نہیں پڑھ رہا یا گناہوں کے کام میں، یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ باقی علم تو ظاہر ہے، جب ایسے مجالس میں جائیں گے، خیر کی بات سنیں گے تو علم میں ایمان میں اضافہ تو ہوگا۔ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ علم عمل میں نہیں ڈلتا؟ مختلف وجوہات ہوتی ہیں، کافی لمبا چند ایک جو اسباب ہے نا کہ انسان کا علم اس کے عمل میں نہیں ڈال پاتا۔ سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی شروعات ہی وہ اخلاص والی نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات اس کے نفس کی کوئی بیماری اور کوئی نفس کا مسئلہ ہوتا ہے، جو ایسا اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ لازم ہوتا ہے کہ اس کی کسی سمجھدار سے تشخیص کروائیں اور اس کا علاج کروائیں۔ تیسری بات یہ کہ بعض اوقات اس کو کوئی مربی استاد نہیں مل پاتا جو اس کی اچھی تربیت کرے، اس کی اچھی اصلاح کر پائے۔ چوتھی بات یہ کہ بعض اوقات بڑائی کے باوجود وہ اپنی بری دوستیاں نہیں ترک کرتا۔ چوتھی بات یہ کہ بعض اوقات دوستیاں تو اس کی بری نہیں ہوتی، لیکن اس کے گھر کا ماحول سازگار نہیں ہوتا۔ پانچویں بات، گھر کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا، لیکن سوشل میڈیا اور ڈرامے دیکھنا، ناول پڑھنا، جن سے انسان کا ذہن بگڑ جاتا ہے، اس قسم کے انسان امور میں متعلق پر وہ کوئی عمل نہیں کر پاتا۔ چھٹی بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس کے کوئی سابقہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے کہ اس کو کوئی خیر کی بات پہنچی، اس نے اس پر عمل نہیں کیا، لہٰذا اللہ رب العزت اس کے دل کو پھیر دیتا ہے اور وہ چاہنے کے باوجود عمل نہیں کر سکتا۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف گر گڑا کر توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت اس کے دل کی اصلاح کر دے، اور اس میں وقت لگتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں ہی صحیح ہو جاتا ہے۔ جو بیمار شخص ہے اس کو تندرست ہوتے بڑا وقت لگ جاتا ہے، لہٰذا آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں ایک دعا کروں تو صبح ایک دعا کی شام کو تو بس صبح میں بالکل نیک اور صالح لوگوں کی طرح ہو جاؤں گا، نہیں، وقت لگتا ہے۔ انسان کو مخلص ہو کر بڑی مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی پڑتی ہے، گناہوں کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے، پھر انسان آہستہ آہستہ اللہ رب العزت اس پر اپنا فضل کرتا ہے اور وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ سوالات آپ طلبا کے تو اور بھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بہرحال ان سوالات پر اکتفا کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے سلمان بھائی؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ باقی طلبا آپ سوال کرنا چاہیں، آپ کے اساتذہ جو آپ کورس کرتے ہیں موجود ہوتے ہیں، سب صاحب فضل اور صاحب علم ہیں، آپ ان سے استفادہ کریں زیادہ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔